السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، نون ساکن اور تنوین یعنی اظہار اور اخفا۔ آسان لفظوں میں آپ جان لیجئے کہ جن حروف کو اظہار کرنا ہے یعنی انہیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے اسے اظہار کہتے ہیں، اور جن حروف کو ناک میں پڑھیں گے، چھپا کے پڑھیں گے، انہیں اخفا کہیں گے۔ اس کے کنڈیشن ہوں گے، آگے میں آپ کو چل کر بتاؤں گا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلے آپ جان لیں کہ نون ساکن حرف ساکن اور تنوین کے بارے میں آپ کو پہلے والے اسباق میں بتا دیا ہوں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار ہے، دوسرا اخفا ہے، تیسرا ادغام ہے، اور چوتھا اقلاب ہے۔ نمبر 1 اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب آسان سے مثال کے ساتھ آپ اسے سمجھیں۔ اظہار کب ہوگا، یعنی کس حرف کو کب ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے؟ یہ 6 حرف آپ دیکھ لیں۔ پہلے کیا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد۔ تنوین مطلب جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اور نون ساکن مطلب یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر یہ جزم ہے تو یہ نون ساکن ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حمزہ، تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے پڑھیں گے من اجلن، من اجلن۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیں، یہ ہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ اب اس کو بھی ہم اظہار کر کے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، من ہادن، من ہادن۔ ایک حروف حلقی یہ بھی ہے، عین، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ عین آ گیا۔ تو کبھی بھی آپ خیال رکھیں کہ یہ ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یعنی جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو ان کے بعد حرف آ جائے گا، یہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اس پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، ان کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من اجلن، من ہادن، من علقن، من حکیم، من غفور، من خوف۔ اب دیکھ لیں یہاں یہ ہا ہے اور ہا حروف حلقی ہے، اس سے پہلے نون ساکین ہے، تو نون کو کیسے پڑھیں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے من صاف نکل رہا ہے نا، من، من حکیم، من حکیم، من حکیم۔ اسی طریقے سے ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد غین ہے، غین کیا ہے؟ حروف حلقی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار ہوگا۔ جیسے من غفور، من غفور۔ یہ خا ہے، خا بھی حروف حلقی ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد خا ہے، تو نون ساکن کے بعد خا ہے تو اس کو بھی کس طرح پڑھیں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن جو ہے اظہار پڑھا جائے گا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من خوف، من خوف، من خوف۔ پھر ایک بار آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اسے اظہار کہتے ہیں۔ اور اظہار کب پڑھا جائے گا؟ کون سا حرف پڑھا جائے گا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ جیسے پہلی مثال میں آپ کو نون ساکن والا بتا دیا، یہاں پہ جو نون ساکن ہے یہاں بھی، یہاں بھی۔ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن یا تنوین میں
اظہار ہوگا، یعنی اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس میں گننا نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اخفا دیکھ لیجئے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب آپ نے اسے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا۔ ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی اسے چھپا کر پڑھیں گے اور ناک سے پڑھیں گے، گننا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ گننا کر کے پڑھیں گے۔ مثال میں آپ کو بتا دوں، یہ تا ہے، اس میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے بلکہ یہ تا ہے، تو اس کا مطلب یہ تا حروف اخفا ہے، اخفا میں سے ہے، تو ہم اس میں گننا کریں گے، یعنی ناک سے پڑھیں گے۔ فما، فما، یہ نون اگر آپ دیکھیں گے صحیح سے اسے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نون چھپ رہا ہے اور ناک سے نکل رہا ہے۔ فما، ہم یہاں کیسے پڑھ رہے تھے؟ من، اب یہاں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ما، من، ما، من، ما، اسی کو بولتے ہیں چھپانا، اسی کو بولتے ہیں اخفا۔ فما تبع، اب کس کی وجہ سے یہاں اخفا ہو رہا ہے؟ یہ تا کی وجہ سے، تو تا کا کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ فما تبع، فما تبع، فما تبع۔ نون ساکن ہے، نون کے بعد سا ہے، تو سا دیکھ رہے ہیں ہم کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ حروف اخفا میں سے ہے، ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک سے پڑھیں گے۔ من ثمرۃ، من ثمرۃ، یہاں ہم کس طرح پڑھ رہے تھے؟ حروف حلقی آنے کی وجہ سے، یعنی ہا آنے کی وجہ سے ہم اسے اظہار پڑھ رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے، جیسے من حکیم پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں پہ ہم سا ہونے کی وجہ سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پہ اخفا کریں گے۔ من ثمرۃ، من ثمرۃ، من ثمرۃ۔ اسی طریقے سے جیم بھی حروف اخفا ہے، لہٰذا نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی ناک سے پڑھیں گے۔ من جوع، من جوع، من جوع، من دونکم، من ذہب۔ پھر آپ اسے اچھی طریقے سے اسے دیکھ لیں۔ اخفا، نون ساکن، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا، یا یہ سمجھے کہ ناک سے پڑھنا۔ اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کے پڑھیں، گننا۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔